السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 6 ہے جی، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 11، رکوع نمبر 6 کے بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ، رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 11 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق اخذا پکڑا اللہ تعالیٰ نے میثاق کا پختہ وعدہ بنی اسرائیل کا یا بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور مقرر کیے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، منہم ان بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے، اثنئی دو، عشرہ 10، نقیباً نگہبان، کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ہر قبیلے کا اللہ تعالیٰ نے ایک سردار مقرر کر دیا کہ ہر سردار نے اپنے اپنے قبیلے کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سرداروں کو ڈیوٹی دے دی۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں کو فرمایا، انی بے شک میں معاکم ساتھ تمہارے ہوں، تم اپنے اپنے قبیلے کی نگہبانی کرو، دیکھ بھال کرو، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میری ہدایات تم تک آئیں گی اور میری مدد بھی تمہیں پہنچے گی ان کی اصلاح کے لیے، ان کو جو ہے صحیح راستے پہ قائم رکھنے کے لیے۔ لئن البتہ اگر، اقمتم قائم کی تم نے، الصلاۃ خاص نماز، الف لام لگا ہوا ہے، پیغمبروں والی نماز، وآتیتم اور دی تم نے، الزکوٰۃ حقیقی زکوٰۃ جو اللہ کے پیغمبر نے مقرر کی ہے، وآمنتم اور ایمان لائے تم، برسلی ساتھ میرے پیغمبروں کے، وعزرتم اور قوت دی تم نے، ہم ان پیغمبروں کو، ان کو اپنی افرادی قوت، اپنی قوت جو ہے ان کے شامل حال رکھی، ان کی مدد کی نیک کاموں میں، دین کی تبلیغ میں۔ وَأَقْرَضْتُمْ اور قرض دیا تم نے، ادھار دیا تم نے، اللہ تعالیٰ کو، قرض ادھار، حسناً اچھا۔ تو قرضاً حسناً جو ہے وہ قرض ہوتا ہے جس میں دنیاوی لالچ نہ ہو، جس میں خالص اللہ کی رضا خوشنودی ہو، اور اس کا بدلہ دنیا کی بجائے آخرت میں جو ہے لینے کا ایمان اور یقین ہو۔ تو وہ اب اللہ کو قرض کیسے دیا جاتا ہے؟ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق جو غریب لوگ ہیں، مستحق ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، ان پہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ تو یہ اللہ کے ذمہ قرض ہے، یہ اللہ کے لیے قرض ہے۔ اسی طرح مدارس پر، دینی مدارس پر، مساجد پر، جہاد کے لیے خرچ کرنا، یہ سب جو ہے کیونکہ ان کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس لیے انسان جو بھی خرچ کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، تو وہ یہ قرض جو ہے اللہ کے ذمہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ البتہ میں ضرور مٹا دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم گناہ تمہارے۔ یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہے تھے ان کے سرداروں کے ذریعے، کہ اگر تم حقیقی نماز، پیغمبروں والی نماز پڑھو گے، جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہر پیغمبر کو پڑھ کر دکھائی، اور تم حقیقی زکوٰۃ دو گے، حقیقی زکوٰۃ حلال مال میں سے، بچت میں سے، بچت کے پیسے ہوں، زیورات ہوں، یا چوپائے جانور ہوں، بھیڑ بکریاں، گائے، بھینسیں، اونٹ،
ان میں سے اور فصلوں کی زکوٰۃ۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن لوگوں کو سنائیں تو یہ ایسا رحمت والا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ غریبوں کی اچھی بڑی مدد ہو جاتی ہے۔ دیہات میں بہت زیادہ غربت ہے، بیچارے لوگ بڑے تنگ ہیں، بیمار ہو جائیں دوائی نہیں ملتی ہے، کہیں جا آ نہیں سکتے بیچارے۔ اور اگر ہم لوگ ان لوگوں کو جو ہے یہ بات سکھائیں کہ دیکھو یہ تمہاری فصلیں جو ہے تمہاری زمینوں میں سے یہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہیں، اور تم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس میں سے جو ہے تھوڑا سا حصہ جو ہے غریبوں مسکینوں کا وہ ادا کر دیا کرو، تو کتنا فرق پڑے گا۔ بیشتر لوگ جو ہے اس اللہ کے حکم پر عمل کر لیں گے۔ جو ہے کچھ بھی پورا نہ بھی دیں پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ دیتے رہیں گے غریبوں مسکینوں کو، اور غریب مسکین کھا کر جو ہے دعائیں دیں گے، اور اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے علماء اور مفتیوں نے مسجدیں چھوڑ کر قرآن کی باتیں نصیحتیں لوگوں کو بتانے کی بجائے انہوں نے یہود و نصارہ کے فتنے کی اسمبلیاں، شیطانی جمہوریت جو ہے اس کے پیچھے لگ گئے، کیونکہ شیطانی جمہوریت کے ذریعے جو ہے لاکھوں کی لوٹ مار جو ہے وہ ہر مہینے کرتے ہیں، اعلیٰ سرکاری کھانے کھاتے ہیں قوم کے پیسے میں سے، بہت کچھ کھاتے پیتے ہیں پھل وغیرہ۔ تو یہ جس طرح خبروں میں آیا تھا کہ ایک مولانا صاحب جو ہیں بڑے مشہور ہیں اور بڑے چال باز ہیں، بڑے ہر فن مولا ہیں، وہ انہوں نے 64 لاکھ روپے کی لسی صرف پی تھی 5 سال میں، اور جو اسلام آباد جو ہے انہوں نے کرائے پہ لیا ہوا تھا، قوم کے کرائے پر جو ہے بنگلہ لے کر رہتے تھے، اور باقی جو ہے کھانا پینا جو ہے ان کا وہ کیسا تھا، ہوائی جہاز پر سفر کرنے، سرکاری گاڑیوں پر سفر کرنے۔ اس قوم پر کس قدر یہ ظلم ہے، اور یہ اس ظلم پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ دنیا نہیں چھوڑیں گے، ایمان چھوڑ دیں گے لیکن دنیا نہیں چھوڑنی، لوٹ مار نہیں چھوڑنی۔ ان کو ذرا ترس نہیں آتا قوم کے بچوں پر کہ بیچارے پڑھ پڑھا کر جو ہے ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، کوئی کہیں ملازمت نہیں ملتی ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت برسے، میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں کہ انہوں نے بہت برا حشر کیا ہے اس لوٹ مار کے ذریعے، لٹیروں کے ساتھ مل کر جو ہے جنہوں نے اس قوم کی اصلاح کرنی تھی، انہوں نے لٹیروں کے ساتھ مل کر اس قوم کو لوٹ کر جو ہے اس قدر ذلیل کر دیا اس قوم کو۔ یہود و نصارہ کے بینکوں کے سودی قرضے جو ہے وہ بے شمار چڑھے ہوئے اس قوم پر۔ یہ علماء ہیں، یہ مفتی ہیں، ان سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، شیطان بھی وہ کام نہیں کرتا جو یہ کر رہے ہیں، قرضے لے لے کر قوم کے ذمے عیاشیاں کرتے ہیں، لاکھوں روپے ان پر خرچہ ہے ہر مہینے۔ اگر یہ ان کے سارے اخراجات ہر مہینے جو ہے یہ شائع کر دیں تو لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اس قدر لوٹ مار کرتے ہیں اور اس قدر یہ بے غیرت ہو گئے ہیں، ان کو کوئی رب کا جو ہے خوف نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہے بیچارے جو ہیں کام کی تلاش میں دوسرے ملکوں کو جو ہے جاتے ہیں فراڈیوں کے ہاتھوں، اور وہ فراڈیے بھی ان کے اپنے ہی ہیں، کوئی زمین بیچ رہا ہے، کوئی مکان بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی قرض لے رہا ہے، پھر ان کو جو ہے راستے میں سمندروں میں پھینک کر جو ہے ان کو ڈبو دیتے ہیں۔ یہ اتنے ظلموں کا حساب کون دے گا؟ کون ان ظلموں کا حساب دے گا؟ کوئی احساس نہیں ہے ان کو۔ اللہ تو کہتا تھا انما یخشی اللہ، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ کے بندوں میں سے العلماء، حقیقی عالم جو ہے، الف لام لگایا اللہ نے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ جعلی فراڈی علماء اور مفتی بھی ہوئے ہیں 2 نمبر نرے جھوٹے، جن کو نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا نہ پتہ، نہ فقہ کے پتہ۔ اللہ کو پتہ تھا، اس لیے اس نے العلماء، حقیقی عالم جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک جو حقیقی علماء ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کا ایک ٹیڈی پیسہ بھی حرام سمجھتے ہیں، وہ نہیں کھاتے وہ۔ اور یہ سب کے سامنے جو انہوں نے لوٹ مار شروع کر رکھی ہے، جائیدادیں انہوں نے بنا لی ہیں، تو اس قدر ظلم کہ ان کو اللہ کا ذرا بھی حیا نہیں ہے۔ ذرا بھی ہوتا ہے نا کوئی شرم و حیا ہو اللہ کا، کہ اللہ نے مجھے پوچھ گچھ کرنی ہے کہ تم نے جو ہے یہ میری مخلوق کے ساتھ کیا ظلم کیے تھے، تھوڑا بہت بھی احساس ہو پھر بھی انسان ڈر جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا لم تستحی، اے انسان جب تو حیا نہ کرے، تجھے رب کا حیا نہ رہے، تو رب سے ڈرنا چھوڑ دے، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، پھر جو مرضی ہے کرتا جا۔ تیری رسی اللہ تعالیٰ نے ڈھیلی کر دی ہے، تجھے تیری بے غیرتی پر، تیری خباثت پر، شیطانیت پر اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو جو مرضی کر۔ اذا لم تستحی، جب تجھے رب کا حیا نہ ہو، ڈر نہ ہو، احساس نہ ہو کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میں نے ان ظلموں کا حساب دینا ہے، تو فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، پھر جو چاہے تو کرتا جا۔ اور ایمانداری سے دیکھ لیں، یہ سب فرقوں کے جعلی علماء اور مفتی جو ہے، شیطانی جمہوریت جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اسمبلیوں میں پہنچے، مساجد چھڑ کر اسمبلیوں میں پہنچے، مساجد چھوڑ کر۔ نبی علیہ السلام نے ساری قرآنی تعلیم جو ہے یہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے صحابت کو جو ہے ان تک پہنچائی ہے۔ آج ہماری مسجد ہیں خالی پڑی ہیں، کوئی لوگوں کو ترجمہ نہیں پڑھاتا ہے قرآن پاک کا کہ چلو ترجمہ ہی پڑھا دیں، نہ۔ اب انہوں نے جو ہے اپنا فریضہ یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا فریضہ ہے یہود و نصارہ کی اطاعت، ان کی غلامی، ان کے فتنے کو غالب کرنا اللہ کی مخلوق پر۔ فرمایا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے دیے، پختہ وعدے میں یہ باتیں تھیں کہ تم نے حقیقی نماز قائم کرنی ہے، حقیقی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تم نے میرے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، جو بھی تمہیں جو ہے پیغام پہنچائے میرا اس کو ماننا ہے، دل سے ماننا ہے، یہ ہے ایمان۔ اور پھر تم نے ان کو ان کی مدد کرنی، عزرتمو، تم نے ان کے ساتھ مل کر اسلام کے دفاع کے لیے تم نے جہاد کرنا، یہ ہے نبی علیہ السلام پیغمبروں کو عزرتموہم، تم نے اگر ان کو قوت عطا فرمائی، ان کے ساتھ مل کر جو ہے دین کی خدمت کی، جہاد کیے، کافروں کا راستہ، ظلم بدماشی روکی، اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو اللہ کہتا ہے میں بنی اسرائیل یا اس امت کے لوگوں یہ کام کرو گے تو میں تمہارے سارے گناہ جو ہے مٹا دوں گا، لا اکفرن، البتہ میں مٹا دوں گا عنکم، تم سے سیئاتکم، گناہ تمہارے، ولا ادخلن، البتہ میں ضرور داخل کر دوں گا، تم کو جنات، ان باغوں میں، تجری چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان باغوں کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں۔ یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہوتا نا، جب اللہ پر ایمان نہیں ہے تو آخرت پر ایمان کہاں سے آ جائے گا؟ جب اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت پر ایمان کہاں سے آ جائے گا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی باتوں پر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت پر ایمان کہاں سے آئے گا؟
یہ جو کچھ بھی یہ ظالم جو ہے حکمران جو ہے ظلم کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ایک سپاہی جو تھا، میں نے اس کے منہ سے سنا کہ وہ کہتا کہ اسی اتھے بھی لتر مارنے ہیں، اسی اگے بھی لتر مارنے ہیں۔ جاہل مطلق کہنا جی اسی لوگوں نے اتھے بھی لتر مارنے، اسی اگلے جہاں بھی لتر ہی مارنے۔ یہ کیڑی کتاب لکھا ہے کہ تسی اتنے دنیا بھی لتر مارنے تو اگے بھی لتر مارنے لوگوں نے؟ یہ جہالت ہے۔ یہ جہالت کس نے دور کرنی تھی؟ حقیقی علماء نے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، حقیقی عالم، العلماء الف لام لگا، حقیقی عالم جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہے۔ وہ نبیوں کے بعد نبیوں کا دین جو ہے، کتاب جو ہے، وہ لوگوں تک جو ہے پہنچاتے ہیں، اس کتاب کے حکم اور فیصلے نصیحتیں۔ اب اس حدیث پاک جو ہے نبی علیہ السلام فرمان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ کیا واقعی ہمارے علماء جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے نبیوں کے وارث ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں؟ کیا واقعی نبیوں کا دین جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ فرمایا وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ، البتہ میں ضرور داخل کروں گا تم کو جنات، ان باغوں میں تجری چلتی ہوں گی من تحت، ان کے نیچے سے الانہار، خاص نہریں، دودھ شہد کی نہریں، خاص چشموں ذائقوں کی نہریں۔ فمن کفر، اب دوسرا گروہ آ گیا، فمن کفر، جس نے اللہ کی باتوں کا، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کا انکار کر دیا، بعد ذالک، بعد اس کے جو اللہ کے ساتھ بنی اسرائیل نے عہد کیا ہے جن باتوں پر، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا، منکم، تم میں سے ہے بنی اسرائیل، فقط ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء، سیدھے، السبیل، حقیقی راستے سے۔ السبیل الف لام لگا ہے۔ حقیقی سیدھا راستہ کون ہے؟ اللہ کے قرآن کا راستہ، اللہ کی کتاب، آسمانی کتاب کا راستہ۔ یہ یہود و نصارہ کا آئین، ان کا جو بگاڑا ہوا، بدلا ہوا دین، یہ سیدھا راستہ، یہ تو بدماشوں کا بدماشی والا راستہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کافروں کا جو نظام ہے، آئین ہے، اس کے اندر سراسر جو ہے ظلم ہے۔ دیکھ لیں کتنے ملک جو ہے بنی اسرائیل جو ہے اس کی جو ہے مدد کر رہے ہیں، بدماشی کے ذریعے اس کی بدماشی چلا رہے ہیں آگے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس نے عربوں کے علاقوں پر جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے قبضہ کیا ہے۔ اب یہ غزہ جو ہے فلسطین کے قریب جو ہے کہ حصہ ہے اس کا قریبی، اس کو اجاڑا ہے اس پر قبضہ کرنے کے لیے۔ پھر اگلا سٹیپ ان کا جو ہے فلسطین کا ہے، اس کے بعد ان کے نقشے میں جو ہے یہ مکہ مدینہ ہے، اور دیکھ لو سارا کفر جو ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ کفر نے تو ساتھ دینا ہی تھا، یہ کلمہ پڑھنے والے جو ہے انہوں نے ان کی تباہی اور بربادی کا جو ہے تماشا دیکھا ہے۔ کیا فائدہ ہے یہ اسلحہ رکھنے کا؟ یہ اسلحہ اس لیے رکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے بم جو ہے آ کر گرے اور سارا اسلحہ جو ہے برباد ہو جائے۔ اور کلمہ پڑھنے والے ملک جو ہے دیکھ لیں کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، آج تک منافقت کر رہے ہیں ان کے ساتھ، عربوں کے ساتھ۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا نا وہ ہو کر رہے گا، کچھ بھی ہو جائے ہوگا وہی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا عرب جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے، ترک جو ہے، ترکی والے ترک جو ہے وہ فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اور اس وقت جو ہے غزہ کو تو انہوں نے برباد کر دیا ہے، اب باری جو ہے وہ اصل میں ترکی کی ہے۔ یہ ہمارے جھوٹا پروپیگنڈا، یہ پاکستان کی، پاکستان تو ان کا کھلونا ہے، پاکستان تو ان کے مرضی سے سب کچھ ہے۔ پاکستان تو بنایا ہی یہود و نصارہ نے تھے،
اور بنایا بھی تھا جھوٹے نبی کے واسطے بنایا تھا انہوں نے۔ جب ہندوستان میں مرزا قادیانی نے اس نبوت کا دعویٰ کیا تو سارے ہندوستان میں شور شرابہ پیدا ہو گیا تھا، اور علماء جو تھے وہ سارے کے سارے جو ہے اس جھوٹے نبی کے خلاف بولنا شروع کر دیا، انہوں نے جلسے کرنے شروع کر دیے۔ اور انگریز نے دیکھا کہ یہ تو ہم نے تو ایک منصوبہ بنایا تھا اسلام کو برباد کرنے کا جھوٹے نبی کے ذریعے، تو یہ تو کام خراب ہو گیا، سارا ہندوستان ہی اٹھ کر ہوا ہے۔ تو انہوں نے جلدی جلدی جو ہے ہندوستان کے مغرب کی جو ہے کراچی سے لے کر پشاور تک جو ہے یہ بڑی باریک سی پٹی جو ہے یہ کاٹ کر جو ہے یہاں جو ہے ان کے جو ہے وہ نرسری بنا دی، ان کے لیے امن کی جگہ بنا دی جھوٹے نبی کو ماننے والوں۔ اور دیکھ لو کہ اس جھوٹے نبی کے جو ہے ماننے والوں کا ساتھ کون دے رہے ہیں اسمبلیوں میں، کافروں کے فتنے کے ذریعے کون دے رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے فرقے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ اگر پاکستان جب بنا ہے اس کے سٹیج پر ذرا دیکھیں نا، تو درمیان میں جو ہے صدارت کی کرسی پر جو ہے جناح صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دائیں طرف جو کرسی تھی اس پر جو ہے مرزا قادیانی تھا، ظفر اللہ قادیانی، وہ بھی وکیل تھا، یہود و نصارہ کا آئین پڑھا ہوا، جناح صاحب بھی وکیل تھے۔ تو جناح صاحب کی کرسی کے دائیں طرف جو ہے وہ ظفر اللہ قادیانی بیٹھا ہوا تھا سٹیج پر، اور بائیں طرف جو کرسی تھی اس پر جوگندر ناتھ منڈل پارسی تھا، آگ کا پجاری۔ تو یہ ہے انگریزوں نے یہ پٹی کاٹ کر لمبی سے لمبی جو ہے کراچی سے لے کر پشاور تک جو ہے یہ اصل میں قادیانی جو ہے ان کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ MQM کا 2-3 سال پہلے یہ بیان میڈیا پر آیا تھا کہ جناح صاحب نے اسلام کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا۔ پھر عمران خان جو ہے جڑا اسلام کا جو ہے بہت ٹھیکیدار بنا پھرتا، اس کے جو ہے میڈیا وزیر جو تھا فواد چودھری، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد تیسرا بیان جو ہے مودودی صاحب جو اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کو جو ہے لوگ ان کو جو ہے مجدد گنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اس کا بیٹا جو ہے فاروق مودودی جو ہے اس کا بیان جو ہے یہ 2-3 مہینے پہلے آیا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ جناح صاحب نے سیکولر بنایا تھا، یعنی کفر کے لیے بنایا تھا، اسلام کے لیے نہیں بنایا تھا۔ سیکولر کا معنی یہ ہے کہ غیر اسلامی، اور غیر اسلامی کا مطلب کیا ہے؟ کفر کے لیے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت، کون سی ختم نبوت؟ تم مرزائیوں کے ساتھ اسمبلیوں میں بیٹھے ہو، تم مرزائیوں کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھے ہو، تم مرزائیوں کے ساتھ مل کر حکومت چلا رہے ہو، مرزائیوں کے ساتھ مل کر تم قوم کو لوٹ رہے ہو، تم دھوکہ دیتے ہو قوم کو۔ ختم نبوت ختم نبوت، کیا نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے ختم نبوت کا یہ مفہوم لیا تھا کہ جھوٹے نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے تم حکمرانی کرو، اس قوم پر کفر مسلط کرو؟ نبی علیہ السلام نے جھوٹے نبیوں کو جو ہے قتل کروایا تھا۔ اسود انسی جو ہے اس نے یمن میں اعلان کیا، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے وہاں کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ آخری رات تھی جب کہ مسلمانوں نے جو ہے اس کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ مسلمانوں نے اسود انسی جو ہے جھوٹا نبی اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مسیلمہ کذاب تھا، اس کے ساتھ ایک عورت تھی طلیحہ نامی، ان دونوں کو نبی علیہ السلام نے قتل کرنے کا حکم دیا، اور نبی علیہ السلام ان کے قتل سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں ان دونوں ملعونوں کو جو ہے مسلمانوں نے جو ہے قتل کیا تھا۔ جھوٹے نبیوں کا تو یہ علاج ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا
صحابہ کرام نے کیا، اور یہاں جو ہے جھوٹے نبی کے لیے جو ہے علیحدہ ملک جو تھوڑی لمبے سے لمبی پٹی کاٹ کر جنوب سے شمال تک، اور اس کے معاون کار کس کو بنایا؟ تمام فرقے، یہ جناح شیعہ تھا اور اس کے پیچھے تمام فرقے، آج بھی دیکھ لیں تمام فرقے جو ہے وہ یہودیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہودیوں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ اور بائیں طرف جو ہے جوگندر ناتھ منڈل تھا، آتش پرست، آگ کا پجاری، اور وہ وزیر قانون بنایا۔ انگریزوں نے ہمارے مسلمانوں کے منہ پر تھپڑ رسید کیا کہ یہ لوگ جوگندر ناتھ منڈل جو کافر ہے، آگ کا پجاری ہے، وزیر قانون اس کو بنایا، اس سے تم اسلام کا آئین بنوا لینا۔ اور اس نے بنانا تھا بھلا؟ کسی نے بھی نہیں بنانا تھا، کسی نے بھی نہیں بنانا تھا اسلام کا آئین قانون، بالکل حقیقت ہے یہ ایم یو ایم والوں نے بالکل صحیح کہا۔ فؤاد چودھری جو وزیر اطلاعات تھا، اس نے بالکل عمران خان کا بالکل صحیح کیا تھا، کہا تھا کہ اسلام جو ہے یہ سیکولر، پاکستان جو ہے یہ سیکولر اسٹیٹ بنایا تھا جناح صاحب نے۔ اور مودودی صاحب کے بیٹے جو فاروق چودھری نے بالکل صحیح فرمایا کہ پاکستان جو ہے یہ انگریزوں نے، یعنی جناح صاحب نے یہ سیکولر ملک بنایا تھا۔ ان تینوں نے تینوں کا بیان میڈیا پر آیا، اور تینوں نے بالکل صحیح کہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اور یقین کیجئے کہ ہم جب یہاں پاکستان میں آئے ہیں، نہ ہمیں کوئی مکان، نہ کوئی چیز۔ میرے تایا ابو تھے، وہ ان کو گالیاں دیتے تھے، کہتے تھے انہوں نے خام خواہ اپنی کرسیوں کے لیے ہمیں اجاڑا۔ ہمارے اچھے بڑے ہندوستان میں مکان بھی تھے، تھوڑی بہت زمین بھی تھی، گزارا ہو رہا تھا، صدیوں سے ہم جو آباء و اجداد کے گھر جب زمینوں پر رہ رہے تھے، گھروں میں رہ رہے تھے، انہوں نے ہمیں اجاڑ دیا۔ نہ ہمیں یہاں پر کوئی رہنے کے لیے مکان ملا، نہ کوئی کچھ ملا، ہمیں ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے جو تھے، یہ ان کو گالیاں دیتے گئے دنیا سے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اسلام 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 کے نعرے لگائے، دھوکہ کیا ہمارے ساتھ۔ تو یہ حالت ہے، حقیقت یہ ہے۔ ان علماء سے کبھی توقع نہیں رکھنی چاہیے، ان سیاستدانوں سے کبھی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ اسلام کی بات کریں گے، یا اسلام کا رویہ اختیار کریں گے، یا اسلام جو ہے اس کو نافذ کریں گے۔ کبھی خواب بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بہت ظالم ہے، یہ دھوکے باز ہیں، انہوں نے دھوکہ کیا ہے اس امت کے ساتھ۔ فرمایا کہ فَبِمَا پس بسبب نقضہم توڑنے ان کے، میثاقہم پختہ وعدہ اپنا، جب بنی اسرائیل نے اپنا اللہ سے کیا ہو وعدہ جو ہے کہ اللہ تیری نصیحتوں پر عمل کریں گے، جب انہوں نے وعدہ توڑ دیا اور نصیحتوں کے الٹ چلے، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ لعناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر لعنت برسائی، وجعلنا، اور بنایا ہم نے قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیۃً، سخت۔ اب اس آیت سے ذرا سمجھیں کہ اس شخص کا دل سخت ہوتا ہے جو رب کا نافرمان ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی اللہ کی مخلوق پر ترس نہیں آئے گا۔ جو رب کا نافرمان ہو، رب سے عہد کر کے عہد کو توڑنے والا ہو، وہ کبھی بھی نرم دل نہیں ہوتا۔ اس کے بغل میں، اس کی جیب میں چھری ہوتی ہے لوگوں کو کاٹنے کے لیے، لوگوں کا مال، جیبیں کاٹنے کے لیے۔ یہ یقینی بات قرآن کہہ رہا ہے، وجعلنا، اور بنایا ہم نے قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیۃً، سخت، اللہ سے وعدے میں بے وفائی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر ایک تو لعنت برسائی، اپنی غضب اور غصہ اتارا، اور دوسرا جو ہے ان کے دل جو تھے وہ سخت بنا دیے۔ اور سخت دل والے جو ہے پھر وہ نہ اللہ کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ مخلوق کو کچھ سمجھتے ہیں۔ اور یہ ہم جو اگر غور سے دیکھیں تو ہم یہی کچھ ہیں۔
ہم رب کی نافرمانی کھلم کھلا کر رہے ہیں۔ اتنی سی چھوٹی سی بات بھی کہ جو ہے ان جعلی علماء اور مفتیوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب سے کفر و شرک کی گندگی صاف کر کے وہاں اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا تھا، اور آج تک وہ دین جو ہے جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں نافذ ہے۔ اللہ نے اس کو قائم رکھا ہے، قیامت تک نمونے کے لیے قائم رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ لو ہمیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ کوئی کہتا ہے ہم عاشق رسول ہیں، کوئی کہتا کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے، یہ اس کو عشق رسول کہتے ہیں؟ یہ نبی سے محبت ہے کہ نبی کے جو ہے مشن جو ہے اس کو آپ جو ہے پیچھے ہٹا کر کافروں کا فتنہ اس کی جگہ مسلط کر رہے ہو؟ یہ نبی سے محبت ہے؟ یہ اللہ سے محبت ہے؟ یہ اللہ کے دین سے محبت ہے کہ اس کو نافذ نہیں کر رہے؟ اس کو محبت کہتے ہیں۔ فرمایا یحرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے تھے، یحرفون تحریف کرنا، وہ بدل دیتے تھے جملوں کو، باتوں کو، الکلمہ تمام باتوں کو، ام مواضعہ، ان کے معنی سے مواضع موضع کی جگہ، موضع کے معنی گاؤں جگہ، ام مواضعہ اس کی جگہوں سے، ان پر جو کتابیں نازل کی اللہ نے، یہودیوں پر تورات، عیسائیوں پر انجیل، انہوں نے ان آسمانی کتابوں کی عبارتیں بدل کر کچھ کا کچھ بنا دیا۔ وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے، حظًا ایک حصہ، مما اس کتاب میں سے جو ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی ساتھ اس کتاب کے، جو ان کو کتاب کے ذریعے نصیحتیں کی گئی تھیں کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے، انہوں نے ان کو بھلا ہی دیا۔ وَلَا تَزَالُوا، اور نہیں آپ زائل ہوں گے، نہیں آپ ٹلیں گے، یعنی آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ رہیں گے۔ لفظی معنی ہے لا تزالو، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں زائل ہوں گے، نہیں ٹلیں گے، نہیں پھریں گے، نہیں باز آئیں گے۔ تطلعوا، کہ آپ اطلاع پاتے رہیں گے، اطلاع حاصل کرتے رہیں گے، علی خائنۃ، اوپر خیانت کے، بددیانتی کے، منہم ان کی طرف سے۔ جن یہود و نصارہ نے اللہ کی کتاب کو بدل کے رکھ دیا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ وہ کس طرح جو ہے اللہ کی مخلوق پر جو ہے ترس کریں گے، رحم کریں گے؟ وہ تو اللہ کی زمین پر بھی ظلم جو ہے وہ پھیلائیں گے۔ جس زمین کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے ذریعے پرامن بنایا تھا، امن سلامتی کی جگہ بنایا تھا، آج کلمہ پڑھنے والے اس امت کے جو ہے جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہیں، انہوں نے اس اللہ کی زمین اور مخلوق پر ظالمانہ یہودی فتنہ مسلط کر کے جو ہے انہوں نے اس زمین میں فتنہ برپا کیا ہوا۔ کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے؟ بالکل نہیں پڑھتے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ مسلمانوں، جب میرے نبی نے اور میرے نبی کے صحابہ نے اس زمین کو تمام قسم کے فساد سے جو ہے پاک کر دیا ہے، تو اب نبی نے جس زمین کو پاک کیا ہے اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے زمین کے سارے کافروں مشرکوں کے فساد جو ہے ختم کر کے اس کو پاک کر دیا، اب تم اس زمین پر جو ہے فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس سرزمین جو ہے جزیرۃ العرب کی سرزمین جو ہے اس کا تو ذمہ دار اللہ ہے نا، کیونکہ اس نے تو نبی علیہ السلام کی محنت اور صحابہ کرام کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اس نے تو نمونے کے طور پر اس کو قیامت تک رکھنا ہے، وہاں اسلام نافذ ہے اور قیامت تک رہے گا، وہاں نہیں ختم ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کا تحفظ کرنا ہے قیامت کے دن۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس نصیحت کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
اور نبی علیہ السلام نے اس دین کو نافذ جو کیا ہے، آپ کی اور صحابہ کرام کی کوشش اور محنت کو اللہ تعالیٰ آج تک جو ہے زندہ رکھے ہوئے ہے، اور قیامت تک یہ محنت جو ہے زندہ رہے گی۔ اب اس جزیرۃ العرب کے علاوہ دیکھ لیں مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے والوں کے کتنے ملک ہیں۔ کسی نے آج تک بھی نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے پر چلتے ہوئے سورۃ کافرون کے حکم کے مطابق کسی نے اتنا بھی نہیں کیا کہ کافروں سے کہیں کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے۔ یہ ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہم کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور کافر اپنے فتنے پر جو ہے، جو فتنے کی وجہ سے جو ہے مسلط کر کے اپنا فتنہ مسلمانوں کے ملکوں میں ہم پر وہ بدماشی کر رہا ہے، ہم پر حکمرانی کر رہا ہے، ہم پر من مرضیاں کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ہم رو رو کر اس کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ فلسطینوں پر بچے عورتیں بوڑھے سب تباہ کر دیے اس ظالم نے، لیکن اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا۔ کیوں؟ کہ ہم اس ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، اس ظالم کے فتنے کو مسلط کر کے ہم جو ہے اللہ کی زمین پر ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ ہم تو منافق ہیں۔ زبان سے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا اور ساتھ دے رہے ہیں کافروں کا، یہودیوں کا، اس کے فتنے کا۔ تو اللہ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے یا بیوقوف نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اس کو ہماری خرمستیوں کا، ہماری منافقتوں کا پتہ نہ چلے۔ وہ ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ جزیرۃ العرب کی کسی ریاست کے علاوہ مسلمانوں نے 1400 سال ہو گئے، کسی ملک کے مسلمانوں نے جو اسلام نافذ کیا ہو سوائے افغانستان کے۔ انہوں نے اسلام نافذ کیا، امریکہ نے 20 سال تک جو ہے اپنے بدماشوں کے ساتھ مل کر اس پر بدماشی کی، جدید اسلحہ برسایا، بارش کی طرح برسایا، لیکن چونکہ وہ دل سے خالص تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اس نے یہ بھی ہمیں مشاہدہ کروا دیا، دکھا دیا کہ افغانیوں نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے ملک میں اسلام نافذ کیا۔ دنیا کے بدماشوں نے جو ہے 49 بدماشوں نے امریکہ سمیت جو ہے اس پر یلغار کی، 20 سال تک وہ اسلحہ چلاتے رہے، لیکن جس کو اللہ زندہ رکھے اس کو ساری دنیا میں نہیں مار سکتی۔ انہوں نے خلوص نیت سے اسلام نافذ کیا، اللہ آج تک ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور ہم رو رو کر بھی دعائیں مانگتے ہیں تو وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ کہتا ٹھیک ہے، جب تم نے میری بات نہیں قبول کی تو میں تمہاری کیوں قبول کروں؟ کتنے ملک ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے؟ کسی ملک میں ہے اسلام نافذ ہوا ہو؟ ان کو چھوڑو، اپنے ملک کو دیکھ لو۔ تمام فرقوں کے مولوی جو ہے، کوئی فرقہ پیچھے نہیں ہے جس کی قسم کھائی جائے کہ فلاں فرقہ پیچھے ہے۔ سب فرقوں کے مولوی، جعلی علماء اور مفتی جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے، اور ذرا بھی رب کا خوف نہیں ہے، رب کا ڈر نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جو رب کے ماننے والے جو علماء ہیں حقیقی، وہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اللہ سے ڈر رہے ہیں کافروں کا فتنہ مسلط کر کے، ظلم کر کے اس قوم کے ساتھ؟ کیا یہ اللہ کا خوف ہے؟ لوٹ رہے ہیں اس قوم کو ناحق طور پر، کیا یہ اللہ کا خوف ہے؟ غریبوں کے بچے جو ہے وہ سوکھی روٹی کو ترس رہے ہیں، اور یہ قوم کے پیسے پر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ فرمایا اے میرے حبیب ولا تزالوا، اور نہیں آپ زائل ہوں گے، نہیں ٹلیں گے آپ، تطلعوا، آپ اطلاع پاتے رہیں گے، علی خائنۃ، اوپر خیانت کے،
منہم ان کافروں کی طرف سے، الا قلیلا سوائے تھوڑے لوگوں کے، منہم ان میں سے، کافروں میں تھوڑے سے لوگ ہیں، یہودیوں میں سے جو صحیح یہودی ہے، عیسائیوں میں سے جو صحیح عیسائی ہیں، وہ کچھ اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اس کی جو ہے یہی چھٹا سپارہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے آخری رکوع میں اللہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ عیسائی جو ہے مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور ان کے راہب جو ہے ان کی رہنمائی کرتے ہیں دنیا کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے۔ اور یہ غزہ کے معاملے میں دیکھیں کتنے ملک عیسائی ہیں جنہوں نے جو ہے فلسطین کو جو ہے تسلیم کر لیا ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ امداد جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، اور اسرائیل کو جو ہے وہ برا کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ان کی بدماشی اس قدر پھیل چکی ہے کہ اب اس کو سمیٹنا جو ہے بندوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا، یہ یہودی جو ہے یہ باز نہیں آئیں گے، یہ مسجد اقصی کو گرائیں گے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اقصی کو گرائیں گے یہ۔ پھر ان کے خلاف امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے خلاف یہودیوں کے جہاد کریں گے، اور یہودیوں کو پھر وہ قتل کریں گے۔ اور اگر کسی درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوگا، پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، تو وہ بول کر کہے گا مجاہدین میرے پیچھے یہودی چھپا ہو، اس کو قتل کر۔ ان پر وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اقصی جو ہے اس کو گرا دیں گے یہ یہودی جو ہیں۔ اور پھر مسجد اقصی کی جو ہے مدد کے لیے جب مسلمان اٹھیں گے، امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے، پھر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، تو وہ اصلی راستہ وہی جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ ہم تھوڑی سی بھی خبر آتے بازی جو ہے اسرائیل تباہ ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، پیشین گوئی فرمائی ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا کہ عرب تباہ ہو جائیں گے، ترک جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے، ترکی والے مسلمان، اور مسجد اقصی جو ہے اس کو گرا دیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں جو ہے ایک جو ہے حبشی جو ہے بیت اللہ کو گرا دے گا۔ اب جو شان و عظمت، جو حفاظت پہلے تھی، یہ موجودہ جو خبیث ہے بادشاہ جو ہے، یہ اس نے سب بے حیائی اور سب کو یہاں اکٹھا کر دیا، اور ان کے دور میں کوئی ایسی پنجابی جی کہتے ہیں چڑی بھی نہیں پھڑکتی۔ اس آخری سے پہلے جو موجود ہے، اس سے پہلے سب جو ہے وہ اسلام پر چلنے والے تھے اور نیک لوگ تھے، وہ حرم کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والے تھے۔ اس نے تو وہاں کافر اکٹھے کر دیے جن کو قرآن نے سورہ توبہ کے اندر جو ہے قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کے بعد کوئی کافر جو ہے یہ حرم کی حدود میں داخل نہ ہو، اور 100 سال ہو گئے ان کو حکمرانی کرتے ہوئے۔ مدینہ کے باہر جو ہے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں جہاں پر جو ہے وہ چیکنگ پوسٹ ہے۔ اس طرح مکہ سے پہلے جو ہے وہ کتاب کی صورت میں پل آتا ہے، اس سے پہلے بورڈ لگے ہوئے کہ کوئی کافر جو ہے اس پوائنٹ سے آگے نہ جائے۔ لیکن اس خبیث نے جو ہے کافروں کو بھی کے لیے مکہ کو جو ہے کھول دیا۔ ٹرمپ جو ہے حجر اسود کا پلیت خنزیر کھانے والا لعنتی جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے۔ تو جب اس بیت اللہ کا احترام ہی ختم کیا جا رہا ہے، تو اس احترام کے خاتمے کے بعد ہی پھر کوئی حبشی ہے جس کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حبشی جو ہے اس بیت اللہ کو گرا دے گا۔ اس کے گرانے کا ہی بندوبست ہو رہا ہے نا۔ قرآن نے تو فرمایا کہ کوئی کافر جو ہے حرم کی حدود میں داخل نہ ہو، اور 100 سال یہ عبدالعزیز اور اس کے خاندان نے اللہ کے اس قرآن کے حکم کی تعمیل کی۔ لیکن یہ جو آخری چھوکرا سا آ گیا ہے اور اس کا بوڑھا باپ سلمان بن عبدالعزیز، ان لوگوں نے جو ہے وہ سارے کے سارے قرآنی حکم بھی، فیصلے بھی سب کے سب نظر انداز کر دیے، اور کافروں کے پیچھے لگ کر جو ہے یہ
وہاں مرزئی بھی جا رہے ہیں، جبکہ مرزئیوں کا داخلہ قرآن کی روح سے ختم ہے، لیکن یہ حکمران جو ہے ان میں مرزئی بھی ہیں جو جا کر جو ہے اندر جا کر جو ہے نفل پڑھتے ہیں۔ نفل کیا پڑھنے، یہ تو سیر سپاٹے کے لیے جو ہے قومی پیسہ ہے، قومی جہاز ہے، قومی آگے ہوٹل مل جاتے ہیں، قومی خرچ ہے، یہ تو عیاشیوں کے لیے جاتے ہیں۔ ان کا تصور نہیں ہے کہ گناہ معاف کروانے جا رہے ہیں۔ جب مولویوں کا ایمان نہیں ہے کہ گناہ معاف کروانے ہم نے، تو وہ کیسے معاف کروائیں گے؟ فرمایا فاعف عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دے ان کو، یہ بہت ظالم ہو چکے ہیں، درگزر کریں، خاموش ہو جائیں، وصفہ اور درگزر کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، محبت کرتا ہے تمام احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے۔ ومن الذین، ان لوگوں میں سے قالوا، جنہوں نے کہا، انا نصارا، بے شک ہم عیسائی ہیں، اخذنا، ہم نے پکڑا، میثاقہم، پختہ وعدہ ان سے، جس طرح یہودیوں سے، اس رکوع کے شروع میں یہودیوں کا ذکر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے پختہ وعدہ پکڑا، اس طرح عیسائیوں سے بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے پختہ وعدہ پکڑا کہ میری نازل کتاب جو ہے اس کے حکموں اور اس کے فیصلوں پر عمل کرنا۔ فنسوا حظًا، پس انہوں نے بھلا دیا ایک حصے کو، مما، اس میں سے جو ذکروا، وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی، ساتھ اس کتاب انجیل کے۔ جس طرح یہودیوں نے آسمانی کتاب جو ہے تورات کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، بلکہ اس کو عبارتیں تبدیل کر کے کچھ کا کچھ ہی بنا دیا، یہی کام عیسائیوں نے کیا۔ فَأَغْرَيْنَا، بس ڈال دی ہم نے، بینہم، درمیان ان کے، العداوت، و حقیقی دشمنی، والبغضاء، اور حقیقی بغض، غصہ، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، الی کے معنی یہاں تک ہے۔ فرمایا ان دونوں نے اللہ کی کتابوں کی تعلیمات کو چھوڑا، دنیا کے پیچھے لگ گئے، رب کا شرم و حیا چھوڑا، تو ہم نے ان کے اندر دشمنیاں پیدا کر دی۔ ہم نے اسلام نافذ نہیں کیا۔ دیکھ لیں یہ سیاسی جماعتیں جو ہے کتوں کی طرح لڑتی ہیں آپس میں، اور کھینچا تانی، لوٹ مار میں جو ہے یہ جانور کتوں سے بھی آگے نکل گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا دار جو ہے اس کی مثال جو ہے مردار کی ہے، مردار اور کتے کی مثال ہے، کہ اس مردار پر کتے جو ہے وہ ایک دوسرے لڑتے ہیں، گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس ٹکڑے پر جو ہے سب جو ہے دانت جو ہے گاڑے ہوئے ہیں، اور سب اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں لوٹ مار کے لیے۔ ہم قرآن کو تو بدل نہیں سکتے تھے، لیکن قرآن کی جو آسمانی تفسیر ہے وہ اس کو ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہم اپنی تفسیریں ہم گھڑ کے بیٹھ گئے قرآن پاک کی، اور نہ ان لوگوں کو، دنیا داروں کو ہم نے کوئی نصیحت کی، لہٰذا وہ دنیا کا مال جو ہے اس طرح کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، دنیا کی مثال ایک مردار سے کسی ہے، اور اس مردار دنیا کو چاہنے والوں کی مثال کتوں کی ہے، کہ جس سے کتے جو ہے مردار پر جو ہے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گھورتے ہیں، یہ تماشا ہم نے بنا دیا۔ دیکھ لیں کسی کے دل میں کوئی ترس نہیں ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ فرمایا فَنَسُوا فَأَغْرَيْنَا، پس ڈال دی ہم نے، بینہم، درمیان ان کے، العداوت، و حقیقی دشمنی، والبغضاء، اور حقیقی بغض، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ وسوف ینبئہم، اور جلد ہی خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو کانوں ہیں وہ یصنعون، وہ کرتے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی مخلوق اور زمین پر جو ظلم بھی کر رہے ہیں کفر کے ذریعے، اللہ ان کو خبر دے گا، اس کا مزہ چکھائے گا ان کو۔ انہوں نے دنیا لوٹنے کے لیے اللہ کی زمین اور مخلوق پر کافروں کا، ظالموں، لٹیروں، ڈاکوؤں، چوروں، بدماشوں کا نظام مسلط کر رکھا ہے انہوں نے۔ ان کو اللہ تعالیٰ خبر دے گا، مزہ چکھائے گا، جو کچھ کانوا یصنعون، جو وہ کر رہے ہیں، چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ۔
یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، یہودی و عیسائیو، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، رسولنا، پیغمبر ہمارا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یبینو، وہ کھول کر وضاحت سے بیان کرتا ہے، لکم، واسطے تمہارے، کثیرن، بہت سی باتیں، مما، ان میں سے، جو کنتم تھے تم، تخفون، چھپایا کرتے، تورات انجیل کی جو حقیقتیں، حقیقی حکم، فیصلے تم نے چھپا لیے ہیں، لوگوں کو نہیں بتائے، یہ پیغمبر اس قرآن کے ذریعے جو ہے لوگوں کو اور تمہیں بھی جو ہے وہ حقیقتیں بتا رہا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ اور ساری قوموں کا، امتوں کا دین ایک ہی ہے۔ یہ قرآن ان کے خلاصے کھول رہا ہے کہ قرآن نے جو ہے یہ کہا ہے، آسمانی کتاب نے یہ کہا، اور یہ کچھ کر رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے ہاشمی خاندان کی ایک عورت جو تھی اس کو چوری کے ضمن میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو مدینہ کے یہودیوں نے شور ڈال دیا کہ یہ ظلم ہے جی، ظلم ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بتاؤ تمہاری تورات میں کیا حکم ہے، چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے، مسلمان ہو چکے تھے، نبی علیہ السلام جو ہے ان کو ساتھ لے کر، عبداللہ بن سلام جو تھے ان کو ساتھ لے کر یہودی عالم کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ دکھاؤ ہمیں تورات۔ عبداللہ بن سلام جو ہے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں تورات کا بھی عالم ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ مسئلہ تورات کے اندر ہاتھ کاٹنا ہے اللہ کا حکم، لیکن یہ یہودی مولوی جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اس یہودی مولوی کے پاس جو گئے عبداللہ بن سلام کو لے کر، اس سے کہا کہ ہمیں تورات دکھاؤ، یہ چوری والا جو چیپٹر ہے کہ چوری کو کوئی کرے تو اس کی یہ سزا، یہ ہمیں چیپٹر ذرا دکھا دو۔ اس نے وہ چیپٹر نکالا اور جو ہے جہاں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام جو ہے نبی علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہو ہاتھ اٹھائے۔ جب نبی علیہ السلام اس سے کہا ہاتھ اٹھاؤ تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، تورات کے اندر موجود تھا۔ تمام امتوں کا آئین اور دین ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، رسولنا، پیغمبر ہمارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یبینو، وہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم، واسطے تمہارے، کثیرن، بہت سی باتوں کو، مما، ان میں سے، کن تم، جو ہو تم یا تھے تم، تخفون، تم چھپاتے، من الکتاب، ایک خاص کتاب میں سے، تم نے اپنی یہودی و عیسائیوں، اپنی تورات اور انجیل کے مسئلے جو تھے وہ لوگوں سے چھپائے، ان کو نہیں بتائے، ان کو گمراہی میں رکھا، چھپا کر اصل مسئلوں کو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا یہ پیغمبر جو ہے جو تم چھپاتے تھے تورات انجیل کی باتیں، یہ پیغمبر ان کو ظاہر کر رہا ہے قرآن کے ذریعے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ معاف کرتا ہے بہت سی باتوں کو۔ پیغمبر کا اخلاق، کردار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ پاک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نور، نور، نبی علیہ السلام نور ہیں، لیکن یہ نور نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نور میں سے پیدا ہوئے، یہ نور نہیں ہے۔ جو اصل نور ہے اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ جسمانی جسم پر ہی جھگڑا لے کر بیٹھے ہیں کہ نور میں نور اللہ، جعلی حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے وہ، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، اس کی ذات میں سے، اس کے جسم میں سے کوئی نہیں نکلا، بعد کے جسم میں سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو اس نے تو کسی کو جنم ہی نہیں دیا، اور انہوں نے جھوٹی جو ہے حدیثیں کر دی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نور ہیں، کیسے نور ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے ہر نکلنے والی، جاری ہونے والی بات جو ہے وہ روشنی ہے، دل و دماغ کو جو ہے روشن کر دیتی ہے۔
جب ہم آپ نبی علیہ السلام کی کوئی بھی نصیحت کوئی شخص بھی سنتا ہے غور سے، تو وہ نصیحت جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہے وہ دل اور دماغ میں گھس جاتی ہے اور ان کو روشن کر دیتی ہے، سوجھ بوجھ عقل و شعور ادا کر دیتی ہے۔ یہ ہے نور۔ نبی علیہ السلام کا ہر فرمان سننے والے کے دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے۔ اور نمبر 2، نبی علیہ السلام کا ہر فعل، ہر کام جو ہے دیکھنے والے کو، ہر کام دیکھنے والے کو کہ دل اور دماغ کو روشن کر دیتا ہے، سوجھ بوجھ دیتا ہے کہ نماز جس طرح نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں مجھے بھی اسی طریقے سے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کو یہ شعور حاصل ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام کے عمل سے، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے حکم سے بھی یہی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ انسانوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے، کفر و شرک سے، نافرمانیوں سے، منافقت سے، گندگی سے پاک کرنے کے لیے، اور جو بھی عمل آپ نے کیا وہ دیکھنے والے کے لیے نور ہے۔ آپ کا عمل جو ہے روشنی دینے والا ہے، دل و دماغ کو روشن کرنے والا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہے، لہٰذا مجھے بھی اسی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ مجھے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ ہے نور۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے نور ہیں، یہ ہے حقیقت نور کی۔ اور جھگڑا ڈال رکھا ہے لوگوں نے کہ جو جسمانی طور پر وہ نور اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے لم یلد، اس نے کسی کو جنم ہی نہیں دیا، اس میں سے نکلا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن انہیں یہ کہتے ہیں ٹھیک جھوٹی حدیث کی کر لی ہے۔ فرمایا وَکِتَابٌ مُبِین، اور آئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب مبین، روشن۔ یہ اللہ کی کتاب جو ہے اس کی ہر بات، ہر نصیحت، ہر حکم، ہر فیصلہ سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے دل و دماغ میں روشنی پیدا کرنے والا ہے، سوجھ بوجھ دینے والا ہے، عقل و شعور دینے والا ہے۔ یہ کتاب کا ہر حکم، ہر فیصلہ یہدی ہدایت دیتا ہے بہی، ساتھ اس کتاب کے اللہ تعالیٰ من ان لوگوں کو اتباع جو پیچھے چلتے ہیں رضوانہ ہو، اس اللہ کی خوشنودی کے لیے، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے دین پر چلتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے ان کو ہدایت دیتا ہے، سبل السلام، راستے سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے امن و سلامتی کے راستوں کی طرف۔ کاش کہ علماء، جعلی علماء اور مفتی جو ہے یہ قرآن ہی پڑھ لیتے کہ جو سلامتی، امن اور سلامتی کے راستے ہیں، ایک اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب جو ہے وہ راستے جو ہے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ اس راستے پر چلو گے تمہیں امن اور سلامتی ملے گی، کوئی بدمعاشی نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی خطرہ نہیں، نہ جان کا خطرہ، نہ مال کا، نہ عزت کا۔ یہ کتاب جو ہے اللہ کہہ رہا ہے سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان پہ ذرا غور فرمائیں۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ عہد نہیں توڑتے ہیں، پختہ رہتے ہیں، وہ نرم دل ہوتے ہیں، اور جو عہد توڑ دیتے ہیں وہ سخت ہوتے، پتھر دل ہو جاتے ہیں نافرمانی کی وجہ سے۔ فرمایا کہ وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ اللہ نکالتے ہیں ان کو من الظلمات، خاص اندھیروں میں سے۔ الف لام لگو، خاص اندھیرے کون سے ہیں؟ کفر، شرک اور منافقت کے اندھیرے۔ الی النور، ایک طرف خاص نور کی۔ خاص نور کون سا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن۔ جہالت، کفر، شرک، منافقت کے اندھیروں سے نکال کر یہ قرآن جو ہے ان کو جو ہے اس قرآن کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بِإِذْنِهِ، ہی ساتھ اس اللہ کے حکم کے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ہدایت دیتے ہیں اللہ ان کو الی صراط مستقیم، طرف راستے سیدھے۔ تو یہ آپ کا ٹائم ہو گیا، میرے خیال ہے یہاں ختم کر دیتے ہیں۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں سنا دوں گا آپ کو۔ یہاں پر ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ باب